ان ابراہیم لحلیم اللہم منیب. منیب انا بجنیب انا بتا منیب اسم فاعل کا صیغہ ہے. منیب منا رجوع کرنے والا، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے والا، ہر وقت رب کی طرف متوجہ ہونے والا. اللہ تیری رحمت چاہتا ہوں، اللہ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن ہر کام کرنے والا تو ہے. میرا توکل تجھ پر ہے، تسلیم تیری طرف، تفویض تیری طرف. میں تیرا ہوں، سب کچھ تیرے حوالے کر چکا ہوں. میری تو مدد فرما، میری تو غیبی نصرت فرما. یہ نبیوں کی صفت ہے، اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ہر وقت رب سے باتیں کرتے ہیں، خدا کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں، لوگوں پر رحم و شفقت کرتے رہتے ہیں. غفلت نہ خدا کا، نہ خدا کے بندوں کا، نہ خدا کا ذکر، نہ خدا کے سامنے روئے. آخر زمان لوگ نماز کے لیے مسجد بھی نہیں آتے. ایسے ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہو اور پھر نماز بھی نہ پڑھے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو پھر نماز پڑھنا یہ نہیں ہو سکتا. اور مسلمان ہو اور مسجد کو بھول جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر زمان، آخر زمان غفلت بڑھ گئی، یہود نصارہ کی سازش بڑھ گئی، سازش. اسلام میں کمزور ہو گئے، قرآن تھامنے میں کمزور، سنت رسول اللہ جاننے میں کمزور، اکابر اولیاء کی پہچان کمزور، اکابر اولیاء کی صحبت میں آنا کمزور. جاہل کو پیر سمجھا، اچھا ہے تعویذ دینے والے کو لوگ پیر سمجھتے ہیں. اللہ کیا تعویذ دینے والا پیر ہوتا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جو قرآن سمجھانے والا ہو. پیر وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت احادیث مبارک کا سبق دینے والا ہو. پیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو گناہوں سے نکال کر نیکی میں پہنچانے والا ہو. پیر وہ ہوتا ہے جو دوزخ سے نکال کر جنت کی راہ میں لگانے والا ہو. پیر وہ ہوتا ہے جو دل کو دھو کر خدا کے ذکر سے منور کرنے والا ہو. پیر وہ ہوتا ہے جو پورا بدن نبی کی شریعت سنت سے آراستہ کرنے والا ہو. پیر وہ ہوتا ہے جو انسان کو دنیا میں خدا والا بنانے والا ہو. غلط سمجھا نا، غلط سمجھا. پیر بڑا وہ ہے جو تعویذ دے، پیر بڑا وہ ہے جو اس کا تعویذ ہمارے مردے کو بھی زندہ کرے، ہمارے بیمار کو جلدی اٹھائے اور ہماری شادی کا کام جلدی پورا کرے، ہمیں جلدی نوکری دلا دے. اللہ والوں کی دعا سبحان اللہ، اللہ والوں کی دعا حق ہے، اللہ والوں کا رب سے مانگنا حق ہے. یہ تو ان کی ایک مہربانی ہے. اللہ والوں کی پہچان اور ہے اور اللہ والوں کا احسان اور ہے. پہچان اور ہے، احسان اور ہے. آپ نے احسان کی پہچان بنا دیا. اللہ اکبر. اس میں پھر دھوکہ یہ آئے گا، اگر کوئی غیر مسلم، اگر کوئی ہندو تلسم والا کام کرے، اگر غیر مسلم جادو والا کام کرے، اگر غیر مسلم مختلف رنگ و ڈھنگ اختیار کر کے دنیا کے حربے ظاہر کر دے تو پھر آپ اس کو ولی اللہ سمجھیں گے. غیر مسلم اڑنا شروع کرے تو آپ اس کو ولی اللہ کہیں گے. اگر غیر مسلم پانی پر تیرنا شروع کرے تو آپ اس کو ولی اللہ سمجھیں گے. نا ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت جاننے والا، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا، قرآن و سنت کا سمجھانے والا ہو. پانی پر ترے، ہوا پر اڑے الحمدللہ، اگر نہ اڑے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی الحمدللہ. صرف ہوا پر اڑنا، پانی پر تیرنے کو ولایت کی علامت نہیں سمجھنا. ہمارے نبی نے اتنے پہلے سمجھا فرمایا دجال آئے گا، کئی لوگ بہک جائیں گے دھوکے میں، دجال کے دھوکے میں. خبردار دجال آئے گا، بڑا جھوٹا ہوگا، بڑا مکار ہوگا، تمہیں کہے گا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. خدا کس کو کہتے ہیں؟ وہ خدا اس کو کہتے ہیں کہ مردوں کو کہتا ہے میں مردوں کو زندہ کروں گا. کہتا ہے کرو، وہ فوراً قبر والے کو کہے گا اٹھ جا، باہر آئے گا.
اتنا بڑا کارنامہ دکھائے گا تو کیا یہ کارنامہ دکھانا ولایت کی نشانی نہیں؟ ولایت کی نشانی نہیں. آپ اس کو کہیں گے آپ ایک آدمی نہیں آپ لاکھ آدمی زندہ کریں، جب تک میرے محبوب کی کتاب پر عمل نہیں کرے گا تو میں تجھے کافر ہی سمجھوں گا. اس کے مردوں کے زندہ کرنے کو تو ولایت سمجھے گا، بہک جائے گا، نہیں ماننا. ہمارے نبی آئے ہمیں سمجھایا، فرمایا خبردار خبردار میرے نائب قیامت تک آئیں گے میرے خلیفے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ورثۃ الانبیاء، ان العلماء، علماء سمجھ علم کتاب و علم سنت والے، علم کتاب و سنت والے لوگ یہ نبیوں کے وارث ہیں. نبیوں کے وارث، اڑنے والے نہیں، پانی پر تیرنے والے نہیں، مردوں کو زندہ کرنے کا لفظ نہیں کہا. فرمایا قرآن و سنت کا علم رکھنے والے یہ نبیوں کے وارث ہیں. تو پھر آپ علم کتاب علم سنت کو مرکوز نظر رکھیں، اس کو کسوٹی محق بنائیں، کسوٹی حق باطل کی، یہی علم کتاب و سنت. اور علم کتاب و سنت کا عمل